لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك
لائیو ٹرانسمیشن خطبہ حج کے حوالے سے جاری ہے۔ اس وقت مسجد نبوی کے امام اور خطیب ڈاکٹر حسین بن عبدالعزیز آل شیخ خطبہ حج دے رہے ہیں۔ خطبہ حج کے لیے سننے کے لیے میدان عرفات میں 20 لاکھ کے قریب حجاج کرام موجود ہیں، اور اس خطبہ حج میں امام کیا ارشاد فرما رہے ہیں اس حوالے سے آپ کو مختصر جو کمنٹری ہے خطبے کے حوالے سے وہ بھی ہم دیتے رہیں گے۔ امام صاحب فرما رہے ہیں، قرآن پاک کی آیت پڑھی کہ جو بندہ کتاب اللہ کو پکڑے گا اللہ تعالیٰ اس کو اس کا بہترین اجر دے گا۔ زکوٰۃ کے حوالے سے امام صاحب بتا رہے ہیں کہ زکوٰۃ اللہ کی رضا کے لیے دی جاتی ہے، اور فقراء کی مدد کے لیے یہ زکوٰۃ دی جاتی ہے، اور اس کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے۔ امام صاحب نے قرآن پاک کی آیت تلاوت فرمائی کہ تم اللہ کے لیے نماز ادا کرو اور زکوٰۃ دو، جو تم اللہ کے لیے زکوٰۃ دیتے ہو اس کا اجر اللہ کے ہاں ضرور ملے گا۔ دوسری آیت ارشاد فرمائی کہ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور اللہ کی اطاعت کرو۔ اسلام کے ارکان کے حوالے سے امام صاحب بیان فرما رہے ہیں، زکوٰۃ کا بیان فرمایا، اور اس کے ساتھ رمضان کے روزوں کے حوالے سے بھی بات کی کہ رمضان کیوں ضروری ہے۔ اسلام کے 5ویں رکن کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، حج کے حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حج مسلمانوں پر فرض کیا ہے، اور جو بندہ طاقت رکھتا ہو حج کی اس پر حج فرض ہے۔ اور ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کی آیت ارشاد تلاوت فرمائی امام صاحب نے، اور خطیب صاحب کا یہ کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حج کے مشہور اور معروف مہینے ہیں، اور جو بندہ جس پر حج فرض ہے اگر وہ اس میں کوئی گناہ وغیرہ نہیں کرتا ہے تو اس کو اس کا اجر ملتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے حج کیا اور اس میں فسق و فجور اور گناہوں سے گالم گلوچ سے بچا تو ایسا ہے جیسے وہ اپنی ماں کی پیٹ سے آج ہی پیدا ہوا ہو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خطبہ حجۃ الوداع ارشاد فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ اکرام کو ارشاد فرمایا کہ حج کے مناسک مجھ سے سیکھ لو کہ کس طرح حج ادا کرنا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کے حوالے سے بیان فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم میری محبت چاہتے ہو تو اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اور لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت میں اور آپ ہی بہترین اسوہ ہیں۔ اخلاق عظیمہ کے اعتبار سے اخلاق عظیمہ بیان فرما رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہترین اخلاق والے تھے۔ اللہ نے فرمایا انک لعلی خلق عظیم، کہ آپ اعلیٰ اخلاق کے مالک تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ آپ کا اخلاق قرآن تھا۔ اسلام میں سب سے زیادہ اخلاق پر فوکس کیا گیا ہے، اور بہترین اخلاق کے حامل جو لوگ ہیں وہ مسلمان ہیں۔ اسلام اس حوالے سے بہترین رہنمائی کرتا ہے، اور اسلام کے اخلاقی تعلیمات کو ہمیں فالو کرنا چاہیے۔ کسی بھی قوم کو اس وقت تک بہتر نہیں بنایا جا سکتا جب تک کہ اس کے اندر بہترین اخلاق کی وہ امت مالک نہ ہو۔ تمام معاشرے جب تک اخلاق کے بہترین معیار پر
نہیں چلیں گے تو معاشرے صحیح طرح سے چل نہیں پائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب 1400 سال پہلے خطبہ حجۃ الوداع دیا تو اس میں ارشاد فرمایا، اخلاق کے بارے میں فرمایا، تمہاری جان و مال، عزت و آبرو ہر مسلمان پر حرام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد تم کفار کی طرح نہ ہو جانا کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑتے ہیں۔ دین اسلام میں اخلاق کے حوالے سے بہترین رہنمائی کی گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تم میں سے بہترین آدمی وہ ہے جس کا اخلاق سب سے اچھا ہو۔ اور لوگوں میں سب سے اچھا وہ ہے جو لوگوں کے ساتھ محبت کرتا ہو اور لوگوں کے مسائل میں کام آتا ہو اور لوگوں پر ظلم نہ کرتا ہو اور ظلم کو روکتا ہو اور لوگوں کے ساتھ دشمنی نہ پالتا ہو۔ امت اسلام اس وقت تک امت مسلمہ رہی، متفق رہی، جب تک امت مسلمہ نے قرآن اور سنت کو تھامے رکھا۔ اور امت محمدیہ کو اسی بات کی تائید کی گئی ہے کہ وہ متحد ہو کر رہے، اور قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک ایک نازل کیا، کعبہ بھی ایک ہے، اور مسلمان سارے بغیر رنگ و نسل کے حج بیت اللہ کرتے ہیں اور ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں عدل و رحمت کے اعتبار سے۔ اور امت محمدیہ کو دین اسلام میں ہدایت کی گئی ہے کہ اچھے اچھے الفاظ اور بہترین باتوں کے ذریعے آپس میں محبتیں قائم کرو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لوگوں کے ساتھ اچھی بات کہو، لوگوں کے اچھی بات کہو، اور افعال و اقوال میں سچائی ضروری ہونی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے مومنین، تقوی اختیار کرو اور صادقین کے ساتھ ہو جاؤ، اور وعدوں کو پورا کرنے کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے وعدوں کو، عہدوں کو پورا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے والدین کے ساتھ بہترین سلوک کا حکم دیا اور عزیز و اقارب کے ساتھ بھی حسن سلوک کا حکم دیا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا ہے کہ تم اللہ کے علاوہ کسی اور کو معبود نہ بناؤ اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ والدین کی بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے والدین کو اف تک نہ کہو اور نہ انہیں جھڑکو اور نہ انہیں اف تک کہو، اور ان کے بارے میں نرم رویہ اختیار کرو۔ اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کے درمیان محبت سے رہنے کا بھی حکم دیا۔ اگر تمہیں میاں بیوی میں سے کسی کو ایک دوسرے سے کچھ بات بری لگے تو اسے درگزر کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفہ کے دن خطبہ ارشاد فرمایا کہ عورتوں کے معاملے میں میں تمہیں وصیت کرتا ہوں، اللہ سے ڈرو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قرآن پاک میں آتا ہے ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، اللہ حکم کرتا ہے عدل و احسان کا اور رحمت کرنے والوں، ان رحمت اللہ قریب من المحسنین،
اللہ کی رحمت محسنین کے بہت زیادہ قریب ہوتی ہے۔ بددیانتی اور خیانت سے اسلام میں ممنوع ہے، اسلام میں منع کیا گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَوْفُوا الْكَيْلَ، اپنے اوزان کو پورا پورا تولا کرو۔ عدل و انصاف کے حوالے سے اللہ نے فرمایا کہ جب تم فیصلہ کرو تو عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو، اور امانتوں کی پاسداری بھی ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تمہارے پاس امانتیں رکھی جائیں تو انہیں امانتوں کی پاسداری کرو۔ اور صدقہ و خیرات کرنے والوں کے حوالے سے اسلام میں بہت زیادہ فضائل وارد ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تمہیں نیکی یا جزا اس وقت تک نہیں مل سکتی جب تک کہ تم جو چیز تمہیں خود پسند نہ ہو اس کو تم خرچ نہ کرو۔ بہترین اخلاق والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جا بجا ارشادات فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کی مغفرت کی طرف دوڑو اور اس جنت کی طرف جوڑو جس کی چوڑائی بہت زیادہ ہے، آسمان و زمین کے برابر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جنت متقین کے لیے تیار کی ہے۔ مسلمانوں، اللہ تعالیٰ نے گناہوں سے معافی کے لیے معافی کا دروازہ کھولا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو بندہ توبہ اختیار کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، گناہوں سے معافی مانگتا ہے، اس کی برائیاں بھی نیکیوں میں بدل جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں یقیناً بے شک میں غفار ہوں اس شخص کے لیے جو توبہ اختیار کرے۔ آج کا یہ دن توبہ کے سیزن ہے، توبہ کا بہترین سیزن ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے، آپ نے فرمایا کہ عرفہ کے دن کے علاوہ کوئی دن ایسا نہیں ہے جس میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ گناہگاروں کو معاف فرماتے ہیں۔ اور کیسے یہ دن سب سے زیادہ جہنم سے چھٹکارے کا دن نہ ہو، کیونکہ اس دن اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کو مکمل فرمایا۔ چنانچہ اس دن آیت قرآنی نازل ہوئی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الحجرات نازل فرمائی جس میں اخلاق کے حوالے سے اور بہترین معاشرتی ہدایات اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی کہ دو جھگڑا کرنے والوں کے درمیان میں صلح کرواؤ اور غیبت سے اور سوء ظن سے، برے گمان سے بچو۔ ساری کی ساری دنیا کو قرآن کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اور اخلاق کے حوالے سے قرآن ایک جامع معنی ارشادات کا بھرپور نمونہ ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ قرآن پاک ہدایت کا ذریعہ ہے بہت سی قوموں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور دوسری سنت، اور یہ کتاب مسلمانوں کو متحد کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ قرآن پاک سے سیکھنا چاہیے اور اس میں کس طرح ظالموں کے لیے بیانات اور وعیدات وارد ہوئیں۔ آج دنیا کے اندر
اقتصاد اور تجارت میں بددیانتی کی وجہ سے ظلم بہت زیادہ بڑھ چکا ہے، اور اخلاق کی زوال بھی بہت زیادہ اسی وجہ سے شروع ہوا۔ دوسروں کے مال کو جان بوجھ کر اور بغیر حق کے کھانا حرام ہے، سود کھانا حرام ہے۔ تمام مومنین، تمام لوگوں کے حقوق ادا کرنا بھی ضروری ہے۔ لوگوں کے ساتھ محبت صرف اور صرف اخلاق کے ذریعے پیدا ہو سکتی ہے۔ معاشرے کے سسٹم کو، نظام کو برقرار رکھنے کا بہترین ذریعہ یہ ہے کہ اللہ کے اور اللہ کے محبوب کی اطاعت کی جائے اور اولی الامر کی اطاعت کی جائے۔ ولی الامر کی اطاعت کرنا ضروری ہے سسٹم کو برقرار رکھنے کے لیے، یہ چیزیں بہت ضروری ہیں۔ اور امت متحد اسی وقت رہ سکتی ہے جب ولی الامر کی اطاعت کی جائے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم ایک بہترین امت ہو جسے لوگوں کی رہنمائی کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ اللہ کے بندو، اخلاق کی حفاظت کرنا بہت ضروری ہے دنیا کی ہر جگہ میں۔ وقد أكد النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة عرفة بأن كل شيء من أمر الجاهلية موضوع عصبیت اور گروہ بندی اور باہمی طور پر اختلافات کرنا یہ بالکل غلط ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفہ کے خطبے میں فرمایا کہ یہ تو جاہلیت کی چیزیں ہیں۔ علماء کرام اور امت کے ذمہ داروں اور تربیت کرنے والے افراد اور ماؤں اور والدین کو ہم سب اللہ کی طرف سے اس بات کے پابند ہیں کہ ہم اخلاق کو اپنانے والے بنیں، ہم لوگوں کی تربیت اخلاق کے ذریعے کریں۔ اور قرآن پاک سے اپنا تعلق جوڑیں، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے بھی اپنا تعلق جوڑیں، تاکہ ہماری دنیا اور آخرت دونوں اچھی ہوں۔ بیت اللہ شریف میں حج کے لیے آنے والے حجاج کرام، اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا خطبے کے بعد حضرت بلال کو اذان دینے کا، اذان دی، حضرت بلال نے اذان دی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر اور عصر کی نماز ایک وقت میں ادا کی، اور پھر اپنی اونٹنی مبارک پر بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا اور کافی لمبی دیر تک دعائیں کی۔ اور غروب آفتاب کے بعد مزدلفہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور لوگوں کو حکم دیا کہ مطمئن اور اطمینان کے ساتھ وہاں پر رہو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب کی نماز مزدلفہ میں ادا کی 3 رکعتیں، اور اس کے ساتھ عشاء کی نماز بھی ادا کی، ایک ساتھ نماز ادا کی۔ اور رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزدلفہ میں قیام فرمایا۔ اگلے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم شیطان کو کنکریاں مارنے کے لیے جمرات گئے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی اور پھر حلق کروایا، اور پھر طواف زیارت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف کیا، اور ایام تشریق میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مینا میں پھر باقی ایام قیام پذیر رہے۔ اور مینا کے اندر بہت سے اہل اسلام نے حج کے بعد
قیام کو اگرچہ رخصت دی ہے۔ بمنى إلى اليوم الثالث عشر وهو الأفضل، وأجاز التعجل في الثاني عشر، فلما فرغ من حجه وأراد السفر إلى المدينة طاف بالبيت صلى الله عليه وسلم بعد ازاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج کے بعد طواف کرنے کے بعد مدینہ منورہ تشریف لے گئے۔ ترجى فيه مغفرة السيئات وإجابة الدعوات ان دنوں میں مغفرت اور اللہ کی طرف سے خصوصی رحمت بھی نازل ہوتی ہے۔ يوم عرفة في حجه ليتفرغ للذكر والدعاء اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم من دعاء دعا اور ذکر میں زیادہ تر مشغول رہے عرفات کے وقت، اس لیے آپ بھی ولمن له اپنے لیے، اپنے عزیز و اقارب کے لیے، اپنے والدین کے لیے، اپنے مسلمانوں کے لیے ذکر و اذکار کریں، ان کے لیے دعائیں کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور ان سب کو متحد فرمائے۔ كما في الحديث من صنع إليكم معروفا فكافئوه فإن لم تجدوا فادعوا له وإن ممن أحسن اور جس نے کسی کے لیے بھلائی کی اس کے لیے آپ بھلائی کرو، اچھائی کرو۔ الحرمين الشريفين ويسهر على راحة ضيوف الرحمن وفي طليعتهم خادم الحرمين الشريفين وولي عهده فادعوا الله له خادم الحرمین شریفین اور ان کے ولی عہد نے حجاج اکرام کی خدمات کے لیے بہترین خدمات سر انجام دی ہیں۔ أن يوفق خادم الحرمين الشريفين ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خادم الحرمین کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ مؤيدا وناصرا ومعينا على كل خير، اللهم جازه خير الجزاء على ما يقدمه من الخير والإحسان، اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر دے جو انہوں نے أمير محمد حجاج اکرام کے لیے اللهم شد اپنی گراں قدر خدمات واجعله سر انجام دی۔ للأمة كلها، اللهم تقبل من الحجيج حجه اللہ تعالیٰ حجاج کرام کے حج کو قبول فرمائے، ويسر لهم اللہ تعالیٰ ان کے معاملات کو آسان فرمائے، بهم سوءا اور جو ان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے اللہ ان کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ ان کو سالمین اور غانمین واپس لوٹائے، ان کے تمام گناہ معاف ہو جائیں، ان کی تمام مشکلات پوری ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی، مسلمان خواتین کی اور مومن مردوں کی، مومن عورتوں کی مغفرت فرمائے اور ان کے درمیان محبت پیدا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان کے ملکوں میں انہیں پرامن زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے اعمال اور اقوال اور افعال کو اچھا کرے اور انہیں بہترین اخلاق سے مزین فرمائے۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ناظرین کرام، آپ نے خطبہ حج ملاحظہ فرمایا۔ میدان عرفات سے شیخ حسین عبدالعزیز آل شیخ خطبہ حج ارشاد فرما رہے تھے۔ اب میدان اللہ اکبر اللہ اکبر لبيك اللهم لبيك اشہد ان لا الہ الا اللہ شريك له لبيك اللهم اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ
حي على الصلاة لك والملك لا حي على الصلاة حي على الفلاح إن الحمد والنعمة حي على الفلاح إن الحمد والنعمة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك فرما رہے تھے میدان عرفات سے حج کا خطبہ، اور حج کا یہ خطبہ مسجد نبوی کے امام اور خطیب ڈاکٹر حسین بن عبدالعزیز آل شیخ نے دیا، اور اس خطبے کے بنیادی جو نکات تھے ان نکات میں انہوں نے سب سے پہلے توحید کی عظمت بیان کی کہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، ہمیں اللہ ہی کی عبادت کرنی چاہیے اور شرک و بدعات سے ہمیں بچنا چاہیے۔ پہلا نقطہ ان کے خطبے کا یہ تھا، اور اس حوالے سے انہوں نے قرآن پاک کی بے شمار آیات سے استدلال بھی کیا، بیان کی کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے ہدایت کی کہ توحید کی ساتھ جڑے رہو اور اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو معبود نہ ٹھہراؤ، اور انبیاء کرام کو بھی اسی بات کی وصیت کی گئی تھی۔ اور اس کے بعد امام صاحب نے، خطیب صاحب نے خطبہ حج میں ارکان اسلام کی اہمیت اور عظمت پر بات کی کہ 5 جو اسلام کے بنیادی ارکان ہیں ان کی اہمیت بتلاتے ہوئے کہا کہ اللہ کی طرف سے حکم ہے کہ ہر رکن کو بھرپور طریقے سے پوری ذمہ داری کے ساتھ ادا کیا جائے، جس میں کلمہ طیبہ ہے، جس میں توحید شامل ہے، اور اسی طرح نماز ہے، زکوٰۃ ہے، روزہ ہے اور حج ہے۔ ان 5 ارکان کو بھرپور طریقے سے ہر مسلمان پر لازم ہے کہ اس کی ادائیگی کرے۔ اس کے علاوہ امام صاحب نے اخلاق کے حوالے سے خطبہ دیا۔ اگر یوں کہا جائے تو بیجا نہ ہوگا کہ خطیب صاحب کا جو خطبہ تھا وہ اخلاق کے گرد مرکزی کردار اس کا اخلاق تھا، کہ اخلاق کے ذریعے امت کو امت بنایا گیا، لوگوں کے دل فتح کیے گئے، اور لوگ جو اسلام کی طرف آئے وہ اخلاق ہی کی وجہ سے آئے۔ انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے حوالے سے بھی بات کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم میری محبت کرنا مجھ سے اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین اسوہ حسنہ ہے۔ آپ کو یہاں پر بتاتے چلیں کہ اس وقت میدان عرفات میں ظہر اور عصر کی نماز بھی ایک ساتھ ادا کی جا رہی ہے۔ پہلے ظہر کی نماز ادا کی جائے گی، اس کے بعد عصر کی نماز ادا کی جائے گی، ایک ہی وقت میں ادا کی جائے گی، اور اس کے بعد ہر حاجی اور حجاج کرام اپنے اپنے اذکار میں مشغول ہو جائیں گے، اور حجاج کرام اس کے بعد دعائیں کریں گے، ذکر و اذکار کریں گے، یہ معمولات ہوں گے۔ لیکن اس سے پہلے جہاں نماز بھی جاری ہے، میدان عرفات میں مناظر آپ دیکھ رہے ہیں، ساتھ ساتھ خطبہ حج کے حوالے سے بھی ہم بات کر رہے ہیں کہ خطبہ حج میں کیا کچھ کہا گیا اور کیا کیا چیزیں خطیب صاحب نے ارشاد فرمائیں۔ ارکان اسلام کے حوالے سے بات کی، اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے حوالے سے بات کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو فالو کرنے کی اہمیت کے حوالے سے بات کی۔
اور پھر تیسرے نمبر پر خطیب صاحب نے اخلاق کے حوالے سے بات کی، اخلاق کے حوالے سے قرآن و حدیث سے دلائل بھی دیے انہوں نے۔ ان کا یہی کہنا تھا کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اخلاق کی اہمیت کو بتلایا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہترین اخلاق کے مالک تھے۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، عظیم اخلاق کے مالک آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب پوچھا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیا تھا، تو انہوں نے فرمایا کہ پورا کا پورا قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق تھا۔ تو امام صاحب نے اخلاق کی اہمیت پر زور دیا اور یہ کہا کہ اخلاق کے ذریعے ہم لوگوں کے دلوں کو جیت سکتے ہیں، اور اخلاق اگر ہمارے اندر نہیں ہوں گے تو ہمارے درمیان میں اختلاف پیدا ہوگا، انتشار پیدا ہوگا، جھگڑے ہوں گے، تنازع ہوں گے، ایک دوسرے سے ہم روٹھ جائیں گے، اور ایک دوسرے کے ساتھ ہم نفرتیں پیدا ہوں گی ہمارے درمیان میں، سسٹم جو ہے، معاشرہ جو ہے وہ منتشر ہو جائے گا، معاشرے کے اندر بہت ساری برائیاں آ جائیں گی۔ اس لیے ہمیں اخلاق کو فالو کرنا ہے، اخلاق بہترین اخلاق کے اپنے آپ کو بہترین اخلاق کا مالک بنانا ہے۔ جب تک انہوں نے کہا کہ جب تک مسلمانوں نے بہترین اخلاق کو تھاما، مسلمان عروج پر رہے، اور جب مسلمانوں کے اندر سے اخلاق کے حوالے سے زوال آیا تو مسلمان بھی زوال پذیر ہو گئے۔ تو آج بھی اگر امت مسلمہ مغلوب ہے تو اس کی اہمیت کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ ہمیں اخلاق کو تھامنا ہوگا، اخلاق کے ذریعے سے اپنے معاشرے کو، سسٹم کو مضبوط کرنا ہوگا، کیونکہ اخلاق جو ہے وہ مسلمانوں کو متحد کرتا ہے۔ قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس کے حوالے سے فرمایا کہ تم سارے کے سارے ایک امت تھے، اور لوگوں کی نفع رسانی کے لیے اور لوگوں کی بھلائی کے لیے آپ کو مبعوث کیا گیا، امت کو بنایا گیا۔ اور پھر مسلمانوں کو کس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے متحد کیا، اخلاق کے ذریعے متحد کیا۔ انہوں نے سورۃ الحجرات کی مثال بھی دی کہ سورۃ الحجرات کے اندر ایک واضح اور بہترین اجتماعی اور معاشرے کی ہدایات موجود ہیں کہ سورۃ الحجرات کے اندر اللہ تعالیٰ نے جہاں دو فریقوں کے درمیان، دو جھگڑنے والوں کے درمیان صلح کا حکم دیا، وہیں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ آپ غیبت نہ کریں، دوسروں کے بارے میں دوسروں کی غیبت نہ کریں، چغلی نہ کریں، اور اسی طرح دوسروں کے بارے میں بدگمانی سے بچیں، دوسروں کو برے القاب سے نہ پکاریں، اور دوسروں کے اوپر تہمتیں وغیرہ نہ لگائیں۔ تو اس لیے اخلاق کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ اخلاق کی اہمیت بہت ضروری ہے۔ اسی طرح جو چوتھا ان کا مرکزی نقطہ، چوتھا پوائنٹ تھا ان کے خطبے کا، خطیب صاحب کے حج کے خطبے کا، وہ یہ تھا کہ قرآن و سنت کی اتباع کی جائے۔ اس حوالے سے انہوں نے قرآن پاک کی آیات بھی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث پاک میں فرمایا کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، کتاب اللہ اور قرآن، اور اللہ کی سنت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ تو اگر انہوں نے کہا کہ ہمیں اس وقت مسلمانوں کو قرآن کریم کو فالو کرنا چاہیے اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی بھی اتباع کرنی چاہیے، اسی میں مسلمانوں کی بھلائی ہے۔ اسی طرح نظم اجتماعی کے لیے انہوں نے کہا کہ قرآن و سنت کی جہاں پیروی لازم ہے، وہیں پر انہوں نے ایک خاص بات یہ بھی کہی کہ اپنے ملک میں مسلمانوں کو اجتماع، اپنا جو نظم و ضبط ہے اس کو برقرار رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ اپنے حکمرانوں کی اطاعت کی جائے، جائز کاموں میں اطاعت کی جائے، اگر وہ کہیں پر برائی کریں تو انہیں دو ٹوک انہیں روکا بھی جائے اور انہیں اخلاق کے ساتھ انہیں سمجھایا جائے۔ تو یہ خطبے کے بنیادی ارکان تھے، اور امام صاحب کا خطبہ جامع بھی تھا اور مختصر بھی تھا۔ اور اس کے بعد ابھی جیسے آپ نے مناظر دیکھے کہ میدان عرفات کے اندر ظہر اور عصر کی نماز بھی ادا کی جا رہی ہے۔ اور آخری بات انہوں نے حج کے حوالے سے فرمائی کہ حج کا جو مناسک ہیں، مناسک کے حوالے سے انہوں نے ارشاد فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حج کے موقع پر اپنے حجۃ الوداع کے خطبے کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو کہا کہ آپ مجھ سے حج کے مناسک سیکھ لو، شاید کہ میں آئندہ سال تم میں نہ رہوں۔ اس حوالے سے انہوں نے فرمایا کہ آج حجاج کرام عرفات میں اللہ کا ذکر و اذکار کریں گے، اللہ سے دعائیں مانگیں گے، جو ان کے عزیز و اقارب ہیں، والدین ہیں جنہوں نے ان کے ساتھ اچھائی کی، ان کے بارے میں دعائیں کریں گے۔ اور اسی طرح پھر آج مغرب کے وقت مزدلفہ جائیں گے، جہاں پر وہ مغرب اور عشاء کی نماز ادا کریں گے، رات کو مزدلفہ میں رہیں گے، اور اگلے دن 10 ذی الحجہ کو وہ شیطان کو کنکریاں ماریں گے، حلق کروائیں گے، قربانی کریں گے، اور احرام سے نکل جائیں گے، طواف زیارت وغیرہ کریں گے۔ تو حج کے احکام بھی انہوں نے بتائے، اور پھر آخر میں امام صاحب نے دعا بھی کی۔ دعا میں انہوں نے جہاں مسلمانوں کو یاد رکھا، وہیں انہوں نے مسلمانوں کے جو اندرونی مسائل ہیں ان کے لیے بھی کہا کہ مسلمان باہمی طور پر اتحاد اور اتفاق کا مظاہرہ کریں تاکہ ان کے اوپر جو درپیش مسائل ہیں وہ حل ہوں، اور تمام مسلمانوں کے لیے انہوں نے دعائیں بھی کی، اور یہ بھی کہا کہ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ اچھے اخلاق سے مزین فرمائے۔ 36 سال بعد
36 سال بعد یہ مسجد امام کے کسی بھی خطیب نے خطبہ حج کا دیا، اور یہ اس سے پہلے 2016 میں پہلی مرتبہ 34 سال کے بعد مفتی اعظم سعودی عرب کو نے کہا کہ معذرت کی خطبے سے، تو اس لیے ان کے بعد شیخ سدیس کو متعین کیا گیا۔ 2016 کا خطبہ انہوں نے دیا، 2017 کا خطبہ ڈاکٹر ناصر الشسری نے دیا جو سعودی علماء کونسل جو بورڈ ہے اس کے چیئرمین بھی ہیں، اس کے ذمہ دار بھی ہیں اور مشیر بھی ہیں، اور آج کا خطبہ ڈاکٹر حسین بن عبدالعزیز آل شیخ نے دیا جو مسجد نبوی کے امام اور خطیب بھی ہیں اور مدینہ منورہ میں قاضی اور جج کے فرائض بھی سر انجام دے رہے ہیں۔ اور وصال اردو نے آج 9 ذی الحجہ کو حج کے حوالے سے خصوصی ٹرانسمیشن بھی اپنے ناظرین کے لیے رکھی۔ صبح 5 بجے سے نماز فجر کے بعد صبح 5 سے لے کر 10 بجے تک تقریباً 4.5 سے 5 گھنٹے وصال اردو کی لائیو نشریات جاری رہیں، جس میں وصال اردو نے 9 ذی الحجہ کو جو غلاف کعبہ کی تبدیلی کی تقریب ہوتی ہے وہ براہ راست اس کے مناظر بھی دکھائے، اور غلاف کعبہ کے حوالے سے وصال اردو نے معلومات بھی فراہم کی، اور جو مکمل معلومات ہیں کہ غلاف کعبہ کہاں بنتا ہے، کتنے اخراجات آتے ہیں، کیا کچھ اس غلاف کعبہ میں استعمال کیا جاتا ہے، اور کون لوگ اور کتنے لوگ اس میں کی تیاری میں شامل ہوتے ہیں، وہ پوری تقریب تھی، لائیو نشریات تھی ہماری، وہ بھی ملاحظہ کی۔ اس دوران ہم نے لائیو کالیں بھی لیں اور لائیو کالوں کا سلسلہ بھی جاری رہا، اور ان لائیو کالوں کے دوران بہت سارے ہزاروں کی تعداد میں ہمیں کالیں مختلف علاقوں سے موصول ہوئیں، پاکستان بھر سے بھی موصول ہوئیں، انڈیا سے بھی ہمیں کالیں آئیں، اور ابو ظہبی اور دبئی وغیرہ سے اور سعودی عرب سے بھی ہمیں کالیں آئیں، اور اس کے حوالے سے بہت سارے لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا، اپنے جو وصال اردو کو کال کی ان میں بہت سارے لوگوں نے کہا کہ ہمارے لیے دعا کی جائیں۔ بہت سے لوگ بے اولاد تھے، انہوں نے اولاد کی خواہش کا اظہار کیا کہ اللہ تعالیٰ انہیں اولاد دے۔ تمام مسلمان، تمام حجاج کرام ان کے لیے دعائیں کریں۔ تو اس حوالے سے بھی جو ناظرین تھے ہمارے، ان کا یہی کہنا تھا کہ ان کی جو مشکلات ہیں وہ بھی حل ہوں اور انہیں حج بیت اللہ کی سعادت بھی حاصل ہو، اور وصال اردو کی نشریات کو بھی انہوں نے پسند کیا۔ وصال اردو کی دوسری نشریات جو خطبہ حج کے حوالے سے تھی وہ ابھی آپ نے ملاحظہ فرمائی۔ خطبہ حج کا جو ترجمہ تھا، ڈاکومنٹری تھی جو اس کے خطبہ حج کی جو کمنٹری تھی وہ آپ نے دیکھی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اس پر تبصرہ تھا وہ بھی آپ نے ملاحظہ کیا۔ اور اس وقت ہم آپ کو ایک دفعہ دوبارہ میدان عرفات میں لے کے چلتے ہیں کہ حجاج کرام کی وہاں پر کیا مصروفیات ہیں۔ لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة الإسلام وهي تحقيق التوحيد بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده. اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك
لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك له. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد لك والملك لا شريك له. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شریک لک. ویلکم بیک ناظرین، آپ نے حج کی نشریات آج ہماری وصال اردو کی ملاحظہ کی. وصال اردو کی نشریات صبح 5 بجے سے دوپہر 1 بجے تک سعودی عرب کے وقت کے مطابق جاری رہیں، پاکستانی وقت کے مطابق صبح 7 بجے سے، اور ابھی 3:30 بجے تک وصال اردو کی نشریات براہ راست آپ نے ملاحظہ کی. میدان عرفات اور اسی طرح غلاف کعبہ کی تبدیلی کے حوالے سے جو تقریب منعقد ہوئی، 4 گھنٹے کی نشریات، تقریباً 4.5 گھنٹے کی نشریات غلاف کعبہ کی تبدیلی کے حوالے سے اب وصال اردو نے نشر کی. وصال اردو کو یہ اعزاز حاصل رہا کہ ہر سال کی طرح اس سال بھی وصال اردو نے غلاف کعبہ کی تقریب اردو زبان میں نشر کی اور تقریب براہ راست دکھائی، اور ساتھ ساتھ اردو زبان میں اس حوالے سے معلومات بھی فراہم کی. اور اسی طرح وصال اردو نے خطبہ حج کے حوالے سے بھی ماضی کی طرح اس بار بھی اپنے جو اعزاز تھا اس کو برقرار رکھا، اپنی روایت کو برقرار رکھا، اور خطبہ حج کی کمنٹری بھی آپ لوگوں نے ملاحظہ کی. خطبہ حج پر آپ نے جو خطبہ حج کے جو اہم نکات تھے وہ بھی اس حوالے سے، اس پر جو تبصرہ تھا وہ بھی آپ نے ملاحظہ کیا. اور اس دوران ہمیں بے شمار کالرز نے ہمیں کالیں بھی کی، ہمارے ناظرین نے ہمیں کالیں بھی کی اور ہماری نشریات کو پسند بھی کیا، اور ہمیں ہمارے لیے بہت اچھے اچھے پیغامات بھی دیے، اور بہت سارے لوگوں نے دعاؤں کے لیے بھی کہا اللہ تعالیٰ ان کی جو خواہشات ہیں انہیں پورا فرمائے، جو ان کی حاجات ہیں انہیں دور فرمائے. وصال اردو کے ساتھ ناظرین کی یہ محبت اور ناظرین کی یہ محبت اور یہ جذبات بہت ہی اہمیت کے حامل ہیں، جنہیں وصال اردو کی پوری ٹیم سراہتی ہے، اور وصال اردو اپنے تمام دیکھنے والوں کا شکریہ ادا کرتی ہے جنہوں نے وصال اردو کی نشریات کو ملاحظہ کیا. حج کے حوالے سے یہ نہایت عظیم دن ہے، وقوف عرفہ، جہاں پر ابھی ادا کیا گیا اور ادا کیا جا رہا ہے، اور حجاج کرام اس وقت بھی میدان عرفات میں موجود ہیں اور وہاں پر دعاؤں کا سلسلہ بھی جاری ہے. اس حوالے سے یہ آج عظیم الشان دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی جو دعائیں ہیں ان کو پورا فرماتے ہیں، اور حدیث پاک کے مطابق یہ ایسا دن ہے جس میں سب سے زیادہ لوگوں کو جہنم سے چھٹکارے کا پروانہ دیا جاتا ہے، لوگوں کے گناہ معاف کیے جاتے ہیں. تو اس عظیم دن کی اس خوشی میں اللہ تعالیٰ کے جو یہ عظیم دن ہے، اس حوالے سے وصال اردو اپنے تمام چاہنے والوں کا شکریہ ادا کرتا ہے، اور وصال اردو اپنے ناظرین سے یہ تقاضا بھی کرتا ہے کہ وہ آئندہ بھی اسی طرح اپنی محبت کا اظہار وصال اردو کے ساتھ کرتے رہیں گے. اور وصال اردو کے تمام جو نشریات ہیں، تمام جو چیزیں ہیں وہ سب آپ کے سامنے ہیں. اس حوالے سے آپ مزید بھی اپنی رائے دے سکتے ہیں. مزید اگر آپ شرکت کرنا چاہیں تو ہمارے براہ راست ہر ہفتے تقریباً 5 کے قریب لائیو پروگرام بھی نشر ہوتے ہیں، ان میں آپ کال کر کے ہمارے ساتھ حصہ بھی لے سکتے ہیں، آپ شریک بھی ہو سکتے ہیں، اور مختلف جو ہماری نشریات ہیں وہ بھی جاری رہتی ہیں. سوشل میڈیا پر بھی آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں، وصال اردو کے آفیشیل پیج کو فیس بک پر آپ جوائن کر سکتے ہیں، ٹویٹر پہ بھی وصال اردو کے پیج کو جوائن کر سکتے ہیں. اور اسی طرح وصال اردو کے حوالے سے آپ تمام ناظرین سے درخواست یہ ہے آج کے دن کہ آپ بھی وصال اردو کو ہمیشہ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں گے، اور انشاءاللہ محبتوں کا یہ سلسلہ وصال اردو کے ساتھ آپ لوگوں کا جاری رہے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری یہ جو خدمات ہیں اور ہم نے جو اپنے ناظرین کے لیے، مسلمانوں کے لیے، امت مسلمہ کے لیے جو یہ ایک پلیٹ فارم کھڑا کیا ہے تاکہ امت مسلمہ کی رہنمائی کی جا سکے، تاکہ امت مسلمہ کے اجتماعی مسائل کو اجاگر کیا جا سکے، تاکہ دکھی اور مظلوم لوگوں کی حمایت کی جا سکے، اور تاکہ
تاکہ جو مسلمان ہیں ان کی جو مشکلات ہیں، جو مسائل ہیں اور جو پریشانیاں ہیں ان کے حل کے لیے تجاویز اور لائحہ عمل دیا جا سکے، ترتیب دیا جا سکے۔ اس حوالے سے جو کاوشیں وصال اردو کی ہیں، وصال اردو اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہے کہ ان خدمات کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور مزید ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ اور اس سلسلے میں آپ سب حضرات سے بھی گزارش یہ ہے کہ وصال اردو کو اپنی دعاؤں میں خصوصی طور پر یاد رکھیے گا۔ آج کی خصوصی جو نشریات تھیں اور لائیو نشریات تھیں ٹرانسمیشن، اس حوالے سے ہمارے ساتھ ہماری جو ٹیم ہے اس میں ہمارے کنٹرول روم سے جناب محترم جناب افضال احمد صاحب، انجینئر افضال احمد صاحب، ان کا بھی شکر گزار ہیں ہم کہ انہوں نے ہمارے ساتھ بھرپور تعاون کیا، اور ساتھ میں محترم جناب ان کے کوآرڈینیٹر ہمارے ساتھ رہے ذیشان احمد صاحب، ان کا بھی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اور اسی طرح ہمارے جو تمام متعلقہ احباب جنہوں نے آج کی ٹرانسمیشن کے حوالے سے بھرپور محنت کی اور بھرپور طریقے سے اس ٹرانسمیشن کو لوگوں تک پہنچایا، اس حوالے سے تمام جملہ احباب کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اپنے میزبان غلام نبی مدنی کو آج کی لائیو نشریات حج کی خصوصی ٹرانسمیشن سے اجازت دیجیے انشاءاللہ۔ اور اس سے پہلے جاتے آپ سب لوگوں کو عید الاضحیٰ کی مبارک ہو۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کے لیے یہ عید الاضحیٰ کا جو مبارک ایام ہے، جو مبارک دن جو آ رہے ہیں، اللہ کی میزبانی کے دن ہیں، یہ تمام کے تمام عید الاضحیٰ کے جو دن ہیں، یہ ہمارے لیے جہاں امت مسلمہ کی وحدت کا تقاضا ہے، وہیں جو غریب اور فقراء لوگ ہیں ان کی حمایت اور نصرت کا بھی ایک ذریعہ ہوتا ہے۔ عید الاضحیٰ کی مبارکباد۔ اور اس سلسلے میں پیغام یہی ہے کہ ہمیں جو غریب اور محتاج لوگ ہیں ہمیں ان کو بھی اپنی خوشیوں میں شامل کرنا چاہیے۔ بہت سے لوگ ہیں جن کے پاس قربانی کرنے کی طاقت نہیں ہے، ہم انہیں گوشت کم از کم ضرور پہنچائیں، قربانی کا گوشت پہنچائیں۔ اگر کوئی حاجت مند اور ضرورت مند ہے، اسے کپڑوں کی ضرورت ہے تو اسے کپڑے دیے جائیں۔ اگر کوئی حاجت مند اور ضرورت مند ہے اور ان کے گھر میں کھانے پینے کے لیے راشن نہیں ہے تو انہیں کھانا پینا بھی دیا جائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی طور پر پڑوسیوں کے حقوق کے بارے میں بے پناہ ارشادات فرمائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار تلقین کی کہ اپنے پڑوسیوں کے بارے میں خصوصی خیال رکھا جائے اور پڑوسیوں کے حقوق میں خصوصی خیال رکھا جائے۔ تو اس لیے ہمیں اپنے جو ارد گرد جو بسنے والے لوگ ہیں، ہمارے پڑوسی ہیں، جہاں ان کے ساتھ محبت کا اظہار کرنا ہے، وہیں ان کی جو ضروریات ہیں انہیں بھی پورا کرنا ہے، انہیں تکلیف نہیں دینی۔ اور عید کے دنوں میں ہمیں نفرتوں کو ختم کرنا ہے، نفرتوں کو بھلانا ہے۔ اگر کسی سے ناراضگی ہے تو اس ناراضگی کو دور کرنا ہے، اللہ کے لیے اس ناراضگی کو دور کرنا ہے۔ اگر کوئی اپنے والد سے ناراض ہے، والد اپنے بیٹے سے ناراض ہے، یا ماں اپنی بیٹے سے، بیٹی سے، یا بچوں سے ناراض ہیں، تو ایک دوسرے سے ناراضگی ہمیں ختم کرنی ہے اور محبت کے ساتھ عزم کرنا ہے کہ ہم مسلمان ہم متحد ہو کر اسلام کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اپنے میزبان غلام نبی مدنی کو وصال اردو کی حج کے حوالے سے خصوصی ٹرانسمیشن کے ساتھ اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ لبيك لا شريك لك لبيك لبيك الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك